हुकूमत का 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन न बनाने का फैसला। मुज़ाकिराती कमेटी ने PTI मुतालिबात का जवाब तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती जवाब में कहा गया, अदालतों में ज़ेरे समात मुकदमात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। 9 मई का कोई सियासी कैदी नहीं, मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी से फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। तहरीक इंसाफ के मुतालिबात का हक़ाइक़ से ताल्लुक नहीं। PTI मुज़ाकिरात कमेटी को चौथे दौर में तहरीरी जवाब दिया जाएगा। हम इंतजार कर रहे हैं हुकूमत का कि पेशरफ्त क्या बता रहे हैं उनके। सबसे पहली बात तो ये कि क्या कमीशन बनते होने जा रहा है या नहीं। अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा है तो फिर मुज़ाकरात कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यही खान साहब का मैसेज है। बानी की हिदायत है, 7 रोज में जुडिशल कमीशन ना बना तो हुकूमत से चौथी मीटिंग नहीं होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने साफ साफ बता दिया। कहते हैं वो हुकूमत के साथ मुज़ाकिरात जारी रखने के ख्वाहां, लेकिन जुडिशल कमीशन का क़याम जरूरी है। शेख वकास अकरम कहते हैं समझ से बाहर है जुडिशल कमीशन के क़याम में ताख़ीर क्यों की जा रही है। अगर हुकूमत मुज़ाकिरात में संजीदा है तो फौरी जुडिशल कमीशन के क़याम का लेटर जारी करे। हम समझते हैं कि असीरान की रिहाई अदालतों से ही होगी। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपील के लिए बानी PTI और बुशरा बीबी ने वकालतनामों पर दस्तखत कर दिए। जेल हुकाम ने जरूरी दफ्तरी कार्रवाई के बाद वकालतनामे बानी PTI के वकील के हवाले कर दिए। एहतसाब अदालत से बानी को 14 साल कैदे बामुशक्कत और 10 लाख जुर्माना, बुशरा बीबी को 7 साल कैदे बामुशक्कत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। 8 फरवरी आने वाला है, उसको यौम तामीर और तरक्की के तौर पे मनाने का ऐलान किया है। महंगाई कम हो रही है, हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है, दुनिया के बेहतरीन जो मालियाती इदारे हैं पाकिस्तान पे एतमाद का इजहार कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट दिन ब दिन ऊपर जा रही है। वफाकी हुकूमत का 8 फरवरी को यौम तामीर और तरक्की मनाने का ऐलान। मुल्की मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है 2025 पाकिस्तान की कामयाबियों का साल है। हुकूमती इक़दामात से मुल्की मईशत बेहतर और महंगाई कम हो रही है। स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंद तरीन सतह पर है। खुश नसीबी है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में मुनक़िद होने जा रही है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इस हवाले से बहुत मेहनत की है। हमारी मुल्क हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। हम 9 मई वाले नहीं है, हम 28 मई वाले। जब आपके पास अपना कोई काम करने के लिए ना हो, कोई कारकर्दगी दिखाने के लिए ना हो, आपने 4 साल में एक पत्थर उठा के इधर से उधर ना रखा हो, तो आप 4 साल का इख्तिताम कैसे करते हैं? वो चोर है, वो खा गया है, उसको पकड़ लो, उसको घसीटो, आग लगा दो, सर तोड़ दो, फिर आप ये करते हैं। बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम थमाने वाले सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कल TV पर मुखालिफिन कह रहे थे ये सब प्लांटेड है, बच्चों को समझा बुझा कर मेरे करीब लाया जाता है, इनका कसूर नहीं, ये झूठ में पले बड़े हैं। वजीर आला मरियम नवाज का DG खान में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा जिनके पास बताने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं वो झूठ का सहारा लेते और जलाओ घेराव का कहते हैं। हम मोटरवेज का जाल बिछाते, मेट्रो बस बनाते हैं, वो कहते हैं आ जाओ सब तोड़ दो। बच्चों के मुस्तकबिल बर्बाद और कैद में डलवाने वालों के अपने बच्चे मुल्क से बाहर बैठे हैं। ये नहीं हो सकता, मेरी हुकूमत नहीं तो कहो आग लगा दो, सर फाड़ दो। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, हम तजलील नहीं तहजीब की जबान वाले हैं। तरक्की का नया कॉरिडोर खुल गया। चीन के ताउन से गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फाल। PIA की पहली परवाज 46 मुसाफिरों को लेकर गवादर एयरपोर्ट पहुंची। पहली कमर्शियल परवाज का इस्तकबाल वजीर दिफा हवाबाजी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने किया। एयरपोर्ट की इफ्तिताही तकरीब में वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, DG सिविल एविएशन समेत दीगर आला पाकिस्तानी और चीनी हुकाम की शिरकत। ख्वाजा आसिफ का कहना था गवादर एयरपोर्ट का फाल होना मुल्की तरक्की का अहम संगे मील है। गवादर एयरपोर्ट का फाल होना पाकिस्तान ही नहीं पूरे खित्ते की तरक्की की तरफ अहम कदम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गवादर एयरपोर्ट फाल होने पर इजहार इत्मीनान। कहते हैं अल्लाह के फजल से गवादर को वस्ती और मशरकी एशिया और मशरक़ वुस्ता और खलीजी ममालिक में अहम राब्ता बनाने के लिए संग मील अबूर कर लिया। गवादर एयरपोर्ट के फाल होने से CPEC से पाकिस्तान और खित्ते की तरक्की के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेगा।
پاکستان چینی صدر شی جن پنگ اور ان کی حکومت کی مشکور ہے۔ سپریم کورٹ بینچز کے اختیارات کا کیس کیوں مقرر نہیں ہوا؟ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ سپریم کورٹ کی ایڈیشنل رجسٹرار کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر وضاحت دینے کی ہدایت۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، جو مقدمہ مقرر کرنے کا حکم دیا وہ کیوں نہیں لگا؟ ڈپٹی رجسٹرار نے جواب دیا، ججز کمیٹی نے فیصلہ کیا ترمیم سے متعلقہ کیس 27 جنوری کو آئینی بینچ میں لگے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ بولے، میں خود بھی کمیٹی کا رکن ہوں، مجھے تو کچھ علم نہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے، ہماری پورے ہفتے کی کاز لسٹ کیوں تبدیل کر دی گئی؟ عدالت نے ججز کمیٹی کا پاس کردہ آرڈر اور میٹنگ منٹس کی تفصیلات طلب کر لیں۔ سماعت کل صبح 9:30 بجے تک ملتوی۔ الیکشن کمیشن کو سیاسی اثر و رسوخ یا سیاسی مداخلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اسے جمہوریت کا غیر جانبدار محافظ رہنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کا حکومت کے حق میں جھکاؤ ظاہر ہو تو یہ سیاسی نظام کی ساکھ کو نقصان پہنچائے گا۔ نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی عادل بازئی کو ڈی سیٹ کیے جانے کا معاملہ، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 18 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا۔ فیصلے کے مطابق عدالتی ہدایات کے باوجود الیکشن کمیشن ایسا رویہ اپناتا ہے جو اس کے آئینی فرائض سے مطابقت نہیں رکھتا۔ الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ اسے دوسرے آئینی اداروں اور ووٹ کے بنیادی حق کو نظر انداز کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس بغیر کارروائی 23 جنوری تک ملتوی۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے کیس کی سماعت کی۔ سماعت وکلا صفائی کی عدم حاضری کے باعث بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ عدالت نے ریمارکس دیے، وکلا صفائی آئندہ ہر سماعت پر اپنی حاضری یقینی بنائیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا۔ مراکش کشتی حادثہ نہیں، قتل عام تھا، ملزم نے کشتی کھلے سمندر میں کھڑی کی اور تاوان مانگا۔ زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں کے ہوش ربا انکشافات۔ مراکش میں موجود پاکستانی تحقیقاتی ٹیم کو بیانات ریکارڈ کرا دیے، کہا تاوان دینے والے 21 پاکستانیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ کشتی میں سوار بیشتر افراد سرد موسم اور تشدد کے باعث ہلاک ہوئے۔ کھانے پینے کے سامان کی قلت تھی۔ کشتی انٹرنیشنل ہیومن ٹریفکنگ ریک کی نگرانی میں تھی، جس میں سینیگال، موریٹینیا اور مراکش کے اسمگلر شامل ہیں۔ ایف آئی اے نے گجرانوالہ سے انسانی اسمگلر انصر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے متاثرہ شخص عامر سے 53 لاکھ روپے سے زائد رقم بیرون ملک بھجوانے کے نام پر لی۔ باقی ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل۔ منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج حلف اٹھائیں گے۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب حلف برداری کی تیاریاں مکمل۔ تقریب پاکستانی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے شروع ہوگی۔ واشنگٹن میں شدید سردی کی وجہ سے 40 سال بعد پہلی بار کسی صدر کی تقریب حلف برداری انڈور کیپٹل ہاؤس بلڈنگ میں ہو رہی ہے۔ حلف برداری تقریب میں جاپان، بھارت، آسٹریلیا کے وزرائے خارجہ سمیت عالمی رہنماؤں کی شرکت متوقع۔ چینی صدر کا حلف برداری میں شرکت سے گریز۔ نائب صدر چین کی نمائندگی کریں گے۔ ہالی ووڈ سنگر کیری انڈور تقریب میں پرفارم کریں گی۔ ایک روزہ پابندی کے بعد ٹک ٹاک امریکہ میں دوبارہ بحال ہو گئی۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیغام کے بعد سروسز بحال ہوئیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز ریلی سے خطاب میں چینی ایپ سے متعلق بیان دیا اور کہا، سچ کہوں تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، ہمیں اسے بچانا ہے۔ 170 ملین امریکیوں کے زیر استعمال ایپ کو بحال کرنے کے لیے مشترکہ منصوبے کی تلاش کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کہتے ہیں، حلف اٹھاتے ہی صدر بائیڈن کے جاری کردہ کئی ایگزیکٹو آرڈر کینسل کر دوں گا۔ سینیٹر محسن عزیز کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی توانائی کا اجلاس۔ سیکرٹری پاور نے بتایا، آئسکو، فیسکو اور گیپکو کو پہلے مرحلے میں فروغ کیا جائے گا۔ صوبائی حکومتوں سے کہا، ڈسکوز کی ملکیت لیں، لیکن میرے خط کا جواب نہیں دیا گیا۔ شبلی فراز بولے، ان منافع بخش کمپنیوں کو فروخت کر دیا تو غیر منافع بخش کمپنیوں کو کون خریدے گا؟ سیکرٹری پاور ڈویژن نے جواب دیا، یہ کمپنیاں منافع بخش فروخت ہوں گی تو باقیوں کی نشکاری ممکن ہوگی۔ حکومت بجلی کی تقسیم کے کاروبار سے نکل جانا چاہتی ہے۔ سیکرٹری نے بتایا، قبائلی علاقوں کے گھریلو صارفین سے بجلی بل وصول نہیں کیا جاتا۔
پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں او احتجاج کی گونج. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے خطاب کے دوران اپوزیشن ارکان کا ایوان میں او کر کے احتجاج. اسپیکر ملک احمد خان نے طنزیہ کہا اپوزیشن ارکان اور اونچا او کریں. رانا شہباز صاحب آپ کی او کی آواز نہیں آئی. سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا اسموگ کے تدارک کے لیے 12 بھٹے گرائے. آلودگی کنٹرول کے لیے 12 خصوصی اسکواڈ بنائے گئے. آلودگی پھیلانے والی فیکٹریوں کو 5 کروڑ روپے کے جرمانے کیے گئے. کاروباری ہفتے کا پہلا روز پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 573 پوائنٹس کی تیزی. 100 انڈیکس 1,15,845 پر بند. 67 کروڑ حصص کے سودے 37 ارب روپے میں طے پائے. منافع کا حجم 97 ارب روپے رہا. گولڈ مارکیٹ میں سونا 500 روپے مہنگا. 1 تولہ سونا 2,82,900 روپے کا ہو گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 نئے ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا. حلف برداری اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی. چیف جسٹس عامر فاروق نے ججز سے حلف لیا. ایڈیشنل ججز محمد اعظم خان اور انعام امین منہاس نے حلف اٹھایا. حج کی تیاری میں کسی قسم کی لاپرواہی قبول نہیں. حجاج کرام کو ہر قسم کی معاونت اور سہولت یقینی بنائی جائے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حج 2025 کی تیاریوں کے حوالے سے جائزہ اجلاس. جامع رپورٹ طلب کر لی. وزیر اعظم کی حج ڈیوٹی پر قابل افسران تعینات کرنے کی ہدایت. کہا حجاج کرام اللہ کے مہمان ہیں. ان کی خدمت و معاونت میں کسی قسم کی لاپرواہی قبول نہیں کروں گا. جو کہتے ہیں کہ باقی تمام جماعتیں چور ہیں، اتنے ہی اس کے ہاتھ صاف تھے تو وہ سپریم کورٹ سے اسٹے کیوں لیا گیا؟ 25 کے قریب بینک اکاؤنٹس میں بھارت اور اسرائیل کی فنڈنگ، یہ بہت خطرناک چیز ہے. بانی پی ٹی آئی دوسروں کو چور کہتے تھے، خود سب سے بڑے ڈاکو نکلے. اتنے ایماندار تھے تو سپریم کورٹ سے اسٹے کیوں لیا؟ شرجیل میمن کا حیدرآباد میں تقریب سے خطاب. کہا انتخابات کے لیے پی ٹی آئی کو بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ ہوئی. مزید کہا پیپلز پارٹی کا دریائے سندھ پر کینالز کے حوالے سے موقف واضح ہے. وزیر اعظم مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلائیں تاکہ مسئلہ حل ہو. سندھ کے ہسپتالوں میں میرٹ پر علاج ہو رہا ہے. صوبائی حکومت کی پہلی ترجیح صحت سہولیات کی فراہمی ہے.